قرآن کریم کی عظمت کے بارے میں بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں۔ یہ یقیناً ایک زندہ معجزہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان پر نازل شدہ یہ کلام آج تک اسی طرح تازہ اور مؤثر اثر انگیز ہے جس طرح یہ پہلے دن تھا۔ اس کی معجزانہ حیثیت کے بارے میں علماء نے بہت کچھ کہا، لیکن اس کا ایک پہلو اس کی تاثیر ہے، اس کا اثر جو دلوں پر ہوتا ہے۔ شروع سے ہے اور اب تک یہ سلسلہ چل رہا ہے، جاری ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی مخالفت بھی بڑی ہوئی، لیکن مخالفت کی وجہ یہ نہیں تھی کہ یہ تاثیر سے خالی تھا۔ اس کے مخالف اور دشمن بھی مانتے تھے کہ یہ بڑا پرتاثیر کلام ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہجرت تو معروف ہے، جو آپ کو سعادت ملی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی اور معیت کی، آپ کی ہمراہی میں آپ نے ہجرت کی۔ مگر اس سے پہلے بھی ایک وقت ایسا تھا جب آپ نے مکہ چھوڑ کے کہیں اور جانے کا فیصلہ کیا۔ کافروں کے اور مخالفوں کے دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے گھر سے نکلے۔ راستے میں ان کو ایک سرداروں میں سے ایک سردار ملا جس کا نام ابن دغنا تھا۔ اس نے کہا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا تمہارے ساتھیوں کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے کسی اور شہر کا ارادہ ہے۔ اس نے کہا، وہ کافر تھا، آپ مومن تھے، لیکن اس نے کہا کہ تمہارے جیسے لوگوں کے ہونے سے ہمارے شہر میں برکت ہے، میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ میں اپنے ساتھی سرداروں سے بات کرتا ہوں اور تمہارا ذمہ لیتا ہوں، تم امن و سکون سے یہاں رہو گے۔ اس نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ایک شرط ہے ہماری، یہ اپنے گھر میں بیٹھ کے بلند آواز سے قرآن نہ پڑھا کرے، اس لیے کہ بقول ان کے جیسا انہوں نے کہا کہ اس کے قرآن پڑھنے سے ہمارے بچے، ہماری عورتیں گمراہ ہو جاتی ہیں اور اپنے دین کو چھوڑ دیتی ہیں۔ اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے طفیل دوسی کو، جو مکے کے باہر مقیم تھے اور تجارت کی غرض سے مکے میں آتے تھے، ان سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گلی میں سے اگر گزرتے ہو تو اپنے کانوں کو بند کر کے گزرا کرو، انگلیاں کانوں میں دے لو یا روئی ٹھونس لو۔ اس نے کہا وجہ؟ اس نے کہا وہ کچھ ایسی چیز پڑھتا ہے کہ وہ دلوں کو کھینچ لیتی ہے اور آدمی اپنا پرانا دین، آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اس کی تاثیر کی دو ایک مثالیں ہیں۔ اور آپ اچھی طرح یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جس چیز نے اسلام کی طرف کھینچا، نکلے تھے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے، لیکن خود گھائل ہوئے تو اسی قرآن کی تلوار سے گھائل ہوئے۔ اس سے پہلے بھی خود اسلام لانے کے بعد اقرار کرتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے، بلند آواز سے قرآن پڑھتے ہوئے سنا، کاد قلبی یطیر، مجھے لگا کہ میرا دل میرے قابو سے باہر نکل رہا ہے اور مجھے کوئی چیز اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ بہت سی مثالیں ہیں اس زمانے میں اس کی تاثیر کے حوالے سے، لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تاثیر آج تک اسی طرح موجود ہے۔ اگر ہم گوش ہوش سے اور توجہ سے سنیں تو آج بھی اس کی اٹریکشن، اس کی تاثیر، اس کا اثر اسی طرح ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔
کچھ عرصہ پہلے میں برطانیہ میں تھا، کئی سال گزرے، تو وہاں ایک کتاب ہاتھ لگی جو ایک فرینچ ڈاکٹر کی لکھی ہوئی تھی، فرانسیسی ڈاکٹر، اور جس کا نام تھا دا قرآن، دا بائبل اینڈ سائنس۔ اوریجنل کتاب تو فرانسیسی زبان میں بھی تھی، جس میں تھوڑا سا میں واقف ہوں، زیادہ نہیں، تو اس کا ٹرانسلیشن تھا انگلش میں، بعد میں اس کا اردو میں بھی ہوا، لیکن اتنا اچھا ترجمہ نہیں ہے وہ اردو کا۔ بہرحال اس کتاب میں اس فرانسیسی ڈاکٹر نے، مصنف نے، کوئی 200 سے زیادہ مثالیں دیں اس بات کی کہ قرآن کریم نے جو کچھ کہا، پیش گوئیاں ہیں یا کوئی حقیقت بیان کی ہے انسانی زندگی کے بارے میں، انسانی پیدائش کے بارے میں، زمین و آسمان کے بارے میں، جو بھی کہا ہے آج کے علوم اور آج کی سائنس اس کی تصدیق کرتی ہے۔ 200 سے زیادہ اس نے مثالیں دی، اور اس کے مقابلے میں بائبل جو موجودہ ہے، تحریف شدہ، تبدیل شدہ، وہ موجودہ علوم اس کو غلط ثابت کرتے ہیں کئی مقامات پر۔ اس کی بھی اس نے 20 مثالیں دی، لیکن مجھے حیرت اس کی کتاب پڑھنے سے نہیں ہوئی، اس بات سے ہوئی کہ اتنا کچھ ماننے جاننے کے بعد، لکھنے کے بعد، وہ اب بھی مسلمان کیوں نہیں ہوا۔ نام تھا اس کا مورس بکائی۔ خیر میں پاکستان آ گیا، پاکستان آنے کے 2-4 مہینے کے اندر ہی نوائے وقت اخبار میں ایک چھوٹی سی خبر ایک کونے میں لگی ہوئی تھی کہ فرانس کے مشہور سرجن ڈاکٹر مورس بکائی نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ مجھے بڑا اطمینان، سننے والی بات آگے ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اس کے بعد اتفاق سے اس کا ایک انٹرویو میری نظر سے گزرا، جس میں اس نے اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اس میں اس نے لکھا کہ میں سرجن تھا، مانا ہوا سرجن تھا فرانس کا، اور عرب شہزادے اکثر میرے پاس سالانہ چیک اپ کے لیے، معائنے کے لیے، علاج کے لیے آتے رہتے تھے۔ شاہ فیصل مرحوم بھی آتے تھے۔ تو وہ ایک دفعہ آئے تو میں نے کہا کہ یہ آپ کے مسلمانوں نے قرآن کو بڑا سر پر اٹھایا ہوا ہے جی، قرآن جی بڑا معجزہ ہے جی، بڑا یہ ہے، بڑا۔ میں اسے پڑھتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی، بات ایک شروع ہوتی ہے، پھر دوسری، پھر تیسری اس میں سے نکلتی جاتی ہے، اس کا کوئی سرا نہیں مجھے ملتا۔ تو انہوں نے بڑے صبر سے، اطمینان سے یہ بات سنی اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ قرآن کریم جو ہے یہ کس زبان میں پڑھا ہے؟ اس نے کہا میں نے اپنی فرانسیسی زبان میں اس کا ترجمہ پڑھا ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ ایسا کریں، عربی کو اتنی مشکل نہیں ہے، اور قرآن کی عربی تو بالکل آسان ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو اس نے کہا کہ آپ تھوڑی عربی سیکھ لیں، قرآن کو براہ راست عربی میں پڑھیں، اگلے سال میں آؤں گا علاج کے لیے یا چیک اپ کے لیے تو آپ سے بات کروں گا، اس وقت میں نے اس موضوع پہ بات نہیں کرنی۔ میں نے وعدہ کر لیا، اس وعدے کو پورا کیا، ٹیوٹر رکھا، استاد رکھا، عربی پڑھی، پڑھنے کے بعد قرآن کو پڑھا۔ تو جب اگلے سال وہ آئے تو انہوں نے خود کہا کہ آؤ جی ڈاکٹر صاحب بات کریں قرآن پر، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ تو کہتا ہے میں نے کہا کہ جناب جب سے میں نے اوریجنل عربی میں اس کو پڑھا ہے میرے سارے اعتراض ختم ہو گئے۔ اس کی تاثیر ہی اتنی ہے کہ اس نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا ہے۔ ایک بات میں نے کہا تھا کہ ایک بات، لیکن ایک اور صرف ایک مثال اور یہ بتانے کے لیے کہ اس کی تاثیر آج تک زندہ ہے، ہم اثر لینے والے بنے، بس اتنی سی بات۔ شاید آپ نے نام سنا ہو، ایک انگلش ایک سنگر تھا، پاپ سنگر جسے کہتے ہیں، وہ جو ناچ کے کود کے گاتے ہیں۔ تو نام تھا اس کا سم تھنگ اسٹیون۔ تو اب اس کا نام یوسف اسلام ہے، اور وہ فلاح انسانیت کے لیے خاص طور پہ مسلمان ملکوں میں زلزلے وغیرہ آفات جب آتے ہیں تو بڑا اس کی ایک NGO ہے، ایک انجمن ہے، وہ بہت کام کرتی ہے۔ تو اس کا بھی میں نے انٹرویو پڑھا، اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اسلام نے کیسے اپنی طرف کھینچا، کیسے کشش ہوئی؟
کسی کی تبلیغ تھی، کسی شخص کا سٹا، اس نے کہا نہیں، کسی نے مجھے مسلمان نہیں کیا، قرآن نے مجھے مسلمان کیا ہے۔ اور اس طرح کیا ہے کہ مجھے کسی نے دیا پڑھنے کے لیے، میں نے پڑھا تو میں اس کی طرف کھنچتا چلا گیا۔ کہنے لگا آپ نے یوسف اسلام کیوں نام رکھا ہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ سارا ہی قرآن مجھے بڑا اچھا لگا، سورۃ یوسف مجھے بہت ہی اچھی لگی، تو اس لیے میں نے یوسف اپنا نام رکھا۔ کیٹ سٹیونز اس کا نام تھا، اس کا یوسف نام رکھا۔ اور ایک آپ جانتے ہیں کہ ایک نام ان کا فیملی نیم ہوتا ہے، یا سر نیم اس کو کہتے ہیں، خاندانی نام ہوتا ہے جو باپ دادا سے چلتا آتا ہے، وہ نام وہ بدلتا نہیں ہے، اپنا نام ذاتی نام بدلتا ہے۔ کہتا ہے کہ دوسرا نام میں نے اپنا سٹیونز جو پرانا تھا وہ چھوڑ دیا، اور چونکہ میں اسلام کا بیٹا بن گیا تھا تو میں نے دوسرا نام اپنا اسلام رکھا، یوسف اسلام۔ یہ وہی بات ہے جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تھا کہ آپ کا خاندان کو تعارف تو کرائیں، اپنے خاندان کا کہاں سے ہے، کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے ایسے تعارف کی کہ میں ایران سے ہوں یا کہاں سے، وہ کرانے کی ضرورت نہیں، انا ابن اسلام، میں اسلام کا بیٹا ہوں۔ تو یہی بات یوسف اسلام نے کہی اور اپنا نام رکھا، اسی نام پہ رکھا۔ تو یہ ہے اس کتاب پاک کی تاثیر جو آج تک زندہ ہے۔ اللہ کرے یہ ہمارے دلوں پر بھی اپنا اثر کرے اور ہمیں ہدایت کی راہ پر لائے اور رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔